ایک عورت کے لیے بڑھاپے کی اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور خود بھی جب کمزور ہو گئے ہوں تو شوہر اور خود کو ایک دوسرے کو تھامنے کو دل بھی کرتا ہے۔ یہاں صبر ہے اور یہاں جھگڑا بہت بڑا ہو جاتا۔ اگر بی بی ہاجرہ اللہ سے جڑی نہ ہوتی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ چلو کہیں جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا۔ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس مقام پر چھوڑ گئے جس کو آج مکہ کہتے ہیں۔ کل تک وہ مکہ تھا، اب مکہ ہے۔ نہ کوئی آبادی، نہ پانی، غیر ذی زرع، آپ پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں آیا، نہ وہاں گھاس اگے نہ پانی ہو۔ پیاس کا تقاضا ہوا، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ پریشانی کا عالم ہے، اور وہ صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی جا رہی ہیں۔ تصور کی نگاہ سے ذرا سوچئے، ایک بوڑھی عورت، چھوٹا سا بچہ، بڑھاپے کی اولاد، اور وہ اس کے پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ایک چکر، دوسرا چکر، اور جہاں نظر نہیں آتا وہاں تیز، اور جہاں نظر آتا ہے وہاں آہستہ آہستہ چلتی چلتی ناکام ہو کر اس جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں بچہ تھا۔ دعائیں تو اللہ ایسے بھی نہیں سنتا۔ ہجرت والے، مہاجر، اللہ کے رستے کے، دین کے مسافر، مبلغ، تبلیغی تھے وہ اللہ کے دین کو لیے، اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنا گھر ویران کر دیا کہ اللہ میرے گھر کی خیر ہے تو لے جا، لیکن اللہ نے نہیں سنا۔ اللہ نے اس وقت نہیں سنا۔ بی بی ہاجرہ اگر کمزور ایمان کی ہوتی، کہتی جب میں نہیں بولتی اللہ آپ سے، اللہ آپ کو تو قدر ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ میری، اللہ ہم نے کیا کیا نہ کر دیا آپ کے دین کے لیے، دیکھو یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، صبر شکر کی تصویر بن کر وہ عورت اپنے بچے کے پاس بیٹھتی ہیں اور اچانک دیکھتی ہیں کہ بچے کی ایڑی کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں، ماؤ زمزم جس سے نکلتا ہے۔ یہ زمزم کا نکلنا ایک علامت ہے کس بات کی؟ کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اب میں جو جملہ بولنے والی ہوں نا، اس کو آپ نے لکھنا ہے دل کی تختی پہ، اگر آپ اس رستے کے راہی ہیں تو۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی راہ میں بڑھتے ہوئے اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ریگستان میں بھی اس کے لیے رزق کے چشمے جاری کر دے گا۔ اور حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کا مقصد اسی تاریخ کو یاد کرنا اور یاد رکھانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج 1.5-2 بلین مسلمان عمرے کے شوقین، حج کے شوقین، ایک مسجد سے جا کر پھر عمرے کا احرام باندھ کر آنے والے، ایک سفر میں 20 عمرے کرنے والے، صفا اور مروہ کی سعی تو کراتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی سعی نہیں کر پاتے۔ کتنا نون ہے آج اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کہ کرنے والے اپنے گھروں میں ایسے لگتے ہیں مجرم بن گئے، اشتہاری بن گئے، باہر آتے ہوئے بھی خوف زدہ، اور گھر جاتے تو اور ہی دل دھڑک رہا کہ پتہ نہیں آج کتنا بڑا جھگڑا ہونا ہے۔ اللہ کرے میاں کا موڈ ٹھیک ہو، اللہ کرے ساس نے کوئی گرم سرن نہ سنا دی ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو دوسرے بھی کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں، یہ کیا پڑھنے پڑھانے پہ لگ گئی ہو۔ اللہ صفا اور مروہ پہ آپ کو مجھے لے جائے، اور وہاں جا کر یہ تاریخ یاد کیجئے گا کہ اللہ جیسے تو نے بی بی ہاجرہ کی کوششوں کو سراہا اور ابراہیم کا اپنے گھر کو ویران کرنا سراہا اور زمزم کا چشمہ نکال دیا، اللہ ہمارے ارد گرد بھی خیر کے چشمے پھوڑ دے، اللہ ہمیں بھی اس رستوں میں کھپا دے۔